شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا واقعہ۔ جب حضرت طلحہ بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ملنے گئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹنے لگے اور آپ کے پاؤں مبارک کو بوسہ دینے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے جو چاہیں حکم دیں، میں آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوعمر لڑکے تھے، اس لیے ان کی اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، جا کر اپنے باپ کو قتل کر دو۔ تو وہ اپنے باپ کو قتل کرنے کے ارادے سے چل پڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، ادھر آ جاؤ، مجھے رشتے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے بعد بیمار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے ان کے گھر گئے۔ سردی کا زمانہ تھا، خوب سردی پڑ رہی تھی اور بادل بھی تھے۔ جب آپ واپس آنے لگے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں سے آپ نے کہا، مجھے تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موت کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے خبر کر دینا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں، اور ان کی تجزیہ و تکفین میں جلدی نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی قبیلہ بنو سالم بن عوف تک ہی نہیں پہنچے تھے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور رات کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتقال سے پہلے جو باتیں کی ان میں یہ وصیت بھی تھی کہ مجھے جلدی سے دفن کر کے مجھے میرے رب کے پاس پہنچا دینا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بلانا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری وجہ سے رات کو تشریف لائیں اور راستے میں یہودی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچا دیں۔ چنانچہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیے بغیر ہی نماز جنازہ پڑھ کر ان کے گھر والوں نے ان کو دفنا دیا، اور صبح کو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر تشریف فرما گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر پر کھڑے ہو گئے، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صف بنا کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اے اللہ، تیری ملاقات طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حال میں ہو تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ سبحان اللہ۔